بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. وقال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو پہلو ہیں جن کو سیرت کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو عادتیں مبارکہ ہیں اور جو آپ کے پیارے اخلاق ہیں ان کا تذکرہ چل رہا تھا. گزشتہ بیانات میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ پہلو پر بات ہوئی تھی. آج کے درس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہترین پہلو وہ سخاوت تھا، خرچ کرنا. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حیات المسلمین میں حضرت نے اس پہلو کو بیان فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سخاوت فرمایا کرتے تھے. اس ضمن میں کچھ واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے بیان فرمائے ہیں. خرچ کرنا جس کو سخاوت کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے، اور احادیث میں بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے، سخاوت. اور اس عمل کی جو برکتیں ہیں وہ بھی احادیث میں بہت زیادہ بیان ہوئی ہیں. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے اور خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. کون ہے جو ہمیں قرض حسنہ دے گا اور ہم اس کے قرض کو بڑا چڑھا کر واپس کریں گے. اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر جو ہم خرچ کرتے ہیں جائز جگہوں پر، وہ جگہیں جہاں پہ خرچ کرنا مقصود بھی ہے، مطلوب بھی ہے، ضرورت بھی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے قرض حسنہ دے دیا اللہ کو. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس نے ہمیں قرض حسنہ دیا، اب جب اس کو ضرورت پڑے گی ہم اس کو بڑا چڑھا کر دگنا تگنا کر کے اس کو واپس کریں گے. اور قرض حسنہ کی ضرورت کی جگہ جہاں انسان کو سب سے زیادہ ضرورت پڑے گی وہ آخرت ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے
اور قرآن کریم کی آیت بھی ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک بکری آئی، ذبح ہوئی، گھر والوں کا بھی مزاج ایسا ہی تھا ازواج مطہرات کا، جب گھر کے فرد یعنی مرد کا مزاج سخاوت کا ہو بڑوں کا، تو خواتین اور چھوٹوں میں بھی یہی خوبی آتی ہے، اور اگر گھر کے بڑے اس مبارک پہلو سے اس عمل سے محروم ہوں تو بچے بھی نہیں سخاوت کیا کرتے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، آپ کے گھر کی گھر والی ہیں، بکری آئی، ذبح ہوئی، گوشت تقسیم کر دیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا کہ عائشہ بکری کا کیا کیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ وہ سب ختم ہو گیا، گوشت تقسیم ہونے کے بعد صرف دستی کا گوشت بچ گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت پسند تھا، صرف دستی کا گوشت بچ گیا ہے، باقی سب ختم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب بچ گیا ہے، سب بچ گیا ہے، صرف دستی ختم ہو گئی۔ اور قرآن کریم کی آیت فرمائی ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تم نے کھا لیا اپنے لیے رکھ لیا وہ ختم، اور جو تم نے اللہ کو دے دیا وما عند اللہ باق، وہ باقی ہے، وہ بچ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی کہ جو خرچ کر رہے ہو اللہ کے راستے میں، یہ محفوظ ہو رہا ہے، یہ محفوظ ہو رہا ہے، اس پر تمہیں صلہ ملے گا، اس پر تمہیں اجر ملے گا، دنیا میں بھی ملتا ہے، آخرت میں بھی ملے گا۔ خرچ کرنے کی برکت سے حدیث شریف میں بہت سارے فضائل آئے ہیں، برکتیں، مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، ٹل جاتی ہیں، بیماریاں ٹل جاتی ہیں، آفتیں ٹل جاتی ہیں، بڑی بڑی آنے والی آفتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، جو صدقے کی برکات احادیث میں آئی ہیں بے شمار ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ میں سے ایک یہ بہترین عادت تھی کہ آپ خرچ کر کے آپ خوش ہوا کرتے تھے، دے کر آپ خوش ہوا کرتے تھے، اور اس ضمن میں بہت سارے واقعات ہیں۔ یعنی بعض دفعہ ایسا ہوا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک پر ایک ہی چادر تھی، ایک ہی چادر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند بھی تھی وہ چادر، اور آپ نے وہ چادر سے اپنا جسم بھی چھپایا ہوا تھا، اوڑھی ہوئی تھی۔ ایک خاتون تھی، انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا، بچے کو بھیجا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہو یہ جو آپ کے جسم پر چادر ہے یہ مجھے اچھی لگ رہی، مجھے دے دیں۔ وہ بچہ آیا اپنی اماں کا پیغام لے کر کے، اماں یہ کہہ رہی ہیں کہ جسم پر اس وقت جو چادر ہے یہ مجھے دے دیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جسم کی چادر اتار کے ان کے حوالے کر دی، یہ لو ہماری طرف سے ہدیہ لے لو۔ اس وقت جو موجود صحابہ تھے، بعض صحابہ نے ناراضگی کا دلی طور پر اظہار بھی کیا کہ عجیب لوگ ہیں، عجیب خاتون ہیں، ایک ہی چادر جسم پر تھی وہ بھی اتروا لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے وہ چادر بھی ہٹ گئی۔ تو بعض صحابہ نے اس کو ناگوار بھی محسوس کیا، لیکن اللہ کے رسول کی عادت تھی۔ ایک موقع پر حدیث شریف میں آتا ہے کہ کچھ لوگ آئے دور دراز سے، نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارا علاقہ بہت پسماندہ ہے، ہمارا جو علاقہ ہے جہاں ہم رہتے ہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے گوشت نہیں ہوتا، بکریاں نہیں ہیں، جانور نہیں ہیں، تو کچھ بکریاں اگر آپ کے پاس ہوں تو دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت بکریاں آئی ہوئی تھی تقسیم ہونے کے لیے، اور دو پہاڑوں کے درمیان چر رہی تھی جیسے بکریاں جنگل میں۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں ہیں سب لے جاؤ، سب لے جاؤ۔ یہ لوگ
دور دراز کے علاقے سے نئے نئے مسلمان ہو کر آئے تھے. جب یہ بکریاں لے کر گئے اپنے علاقے میں تو یہ سخاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر فائدہ مند ہوئی کہ انہوں نے اپنے علاقے میں جا کر کہا اپنے لوگوں سے، اے لوگوں مسلمان ہو جاؤ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا مسلمانوں کے نبی، وہ خوب خرچ کرتے ہیں، خوب دیتے ہیں، اور وہ اس بات کی فکر نہیں کرتے کہ پیچھے کچھ نہیں رہے گا، وہ سب دے دیتے ہیں. ہم نے تو ایک دو بکریاں مانگی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنی ساری بکریاں دے دیں. تو بعض دفعہ اچھی خوبی کو کسی موقع پر استعمال کرنے کا فائدہ اچھی صورت میں نظر آتا ہے کہ وہ لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، اسلام سے قریب ہو گئے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں حضرت حمزہ اور دیگر صحابہ بھی، حضرت حمزہ بہت سخی تھے. ایک زمانے کے بعد ایک شخص آیا، بہت عرصے بعد آیا، ان سے ملاقات ہوئی. حضرت حمزہ اس کو پہچان گئے کہ یہ تو وہ شخص ہے جس کا ہم پر احسان ہے، اس نے ہمارے ساتھ ایک موقع پر بہت اچھا کیا تھا. اپنے محسن کو پہچاننا، یہ قدردان لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے محسنین کو پہچانا کرتے ہیں، اور جو ناقدرے ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے بے وفا، ناشکرے، ان کے ساتھ کوئی کتنا ہی احسان کر لے وہ بھول جائیں گے، پہچانیں گے نہیں، نظر نہیں ملائیں گے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ تو بڑے اونچے درجے کے لوگ تھے. حضرت حمزہ نے اس کو پہچان لیا کہ بھئی کسی موقع پر تم نے ہمارے ساتھ احسان کیا تھا، ہم کسی مشکل میں تھے. اس وقت حضرت حمزہ کے پاس ان کی ملکیت میں 2000 بکریاں تھیں. وہ 2000 بکریاں پوری اس کو دے دیں، یہ لے جاؤ، تم نے ہمارے ساتھ احسان کیا تھا، یہ ہماری طرف سے لے لو، ہم بھی تمہارے ساتھ احسان کرتے ہیں. تو احادیث میں خرچ کرنے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے. پھر خرچ کرنا بعض جگہوں پر فرض ہوتا ہے، بعض جگہوں پر مال کا خرچ کرنا فرض ہوتا ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، حج ہے. اگر حج کسی پہ فرض ہو گیا ہے تو اپنا مال خرچ کرے اور حج ادا کرے. یہاں پر مال خرچ کرنا فرض ہے. اگر زکوٰۃ نکلتی ہے تو اپنے مال میں سے زکوٰۃ کی مقدار کے برابر رقم نکالے. یہاں پر رقم نکالنا فرض ہے، نہیں نکالے گا گنہگار ہوگا. تو بعض جگہوں پر خرچ کرنا فرض و واجب کے درجے میں ہوتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا صدقہ فطر ہے. عید کے موقع پر بہت تھوڑی سی مقدار نکالی جاتی ہے، 150-200 روپے کم سے کم مقدار ہے. وہ صدقہ فطر نکالنا واجب ہے. اس موقع پہ مال لینا واجب ہے، نہیں نکالے گا گنہگار ہوگا. تو بعض جگہیں تو فرض و واجب کا درجہ رکھتی ہیں، اور اس کے علاوہ بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ خرچ کرنا باعث برکت ہے، ثواب ہے، مستحب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ان کو کہتے ہیں صدقات، عطیات، ہدائے. زکوٰۃ تو سال میں ایک دفعہ نکلتی ہے، صدقہ فطر تو سال میں ایک دفعہ نکلتا ہے. لیکن صدقات، عطیات، یہ تو روزانہ نکالنے چاہیے. احادیث کے مضامین سے معلوم چلتا ہے کہ صدقات اور عطیات مسلسل خرچ کرنے سے اپنی حیثیت کے مطابق انسان آفتوں، بیماریوں، مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے. بڑی بڑی آفتیں، مصیبتیں، بیماریاں جو آ رہی ہوتی ہیں صدقات کی برکت سے ٹل جایا کرتی ہیں. بڑی بڑی بیماریاں، مصیبتیں، آفتیں صدقات کی برکت سے اللہ تعالیٰ ٹال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ٹال دیتے ہیں. اسی وجہ سے علاج کرنے کا جو بہتر طریقہ ہے کہ اگر گھر میں خدا نہ کرے کوئی بیمار ہو جائے تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاج پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں.
اس کے بعد صدقہ کریں، کیونکہ صدقے سے بیماریاں ٹلتی ہیں، اس کے بعد دوائی لیں، شفا ہوگی، شفا ہوگی۔ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے، ہم ڈاکٹروں پر ہزاروں خرچ کریں گے، ڈاکٹروں پر ہم ہزاروں لاکھوں خرچ کر دیں گے، اور بسا اوقات ڈاکٹروں کے پاس خرچ کرنے سے شفا نہیں ملتی۔ انسان نے بے شمار خرچ کر دیے، ہزاروں لاکھوں خرچ کر دیے ڈاکٹروں کے پاس، دوائیوں پر، ہسپتالوں میں، ڈاکٹروں سے ٹائم لینے میں، چیک اپ کرانے میں ہزاروں خرچ ہو گئے، لیکن پریشان ہے، ایک ڈاکٹر کچھ کہہ رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے، ایک الگ ٹیسٹ کروا رہا ہے، ایک الگ ٹیسٹ کروا رہا ہے، اسی چکر میں انسان گھوم رہا ہے، گن چکر بنا ہوا ہے، پریشان ہے۔ کسی کے کہنے پر، کسی کے ترغیب دینے پر کچھ پیسے صدقہ کر دیے، ایک دم سے بیماری ٹل گئی، ایک دم سے بیماری ٹل گئی۔ یہ ہوتا ہے صدقہ کا فائدہ، صدقے کے فائدے۔ ہم یہ کہتے ہیں زکوٰۃ تو مجھ پر فرض نہیں ہے، میں کیوں خرچ کروں؟ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن صدقہ تو فرض ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو بغیر فرض کے ادا دیا جاتا ہے، وہ تو اپنی خوشی سے دیا جاتا ہے، وہ تو سخاوت میں داخل ہے، وہ تو انسان کی طبیعت بتائے گی کہ کتنا خرچ کرنے کی عادت ہے اس کو، سخاوت۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سخاوت ہر طرح کی تھی، مالی سخاوت بھی تھی، مالی سخاوت، اور ایک ہوتی جسمانی سخاوت، کسی کے کام آ جانا، اپنے جسم کے ذریعے لوگوں کے کام آنا، یہ جسمانی سخاوت ہے۔ اور مومن کی شان یہی ہوتی ہے کہ میں کسی بھی طرح کی اپنی ذات سے، اپنے مال سے، اپنی جان سے کسی کو فائدہ پہنچاؤں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مزاج بنایا تھا کہ جب جان کی دینے کی تو باری آتی تو صحابہ آگے آگے تھے، غزوات میں تلواریں چل رہی ہیں، یہ جانوں کی پرواہ نہیں کر رہے، شہید ہو رہے ہیں، جانیں دے رہے ہیں، یہ بھی سخاوت ہے، اعلیٰ درجے کی سخاوت، شہادت، سخاوت۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی آج غزوے کی تیاری ہو رہی ہے، جہاد میں جانے کی تیاری ہو رہی ہے، جمع کراؤ مال، تو سارے صحابہ ایک دم سے مال لا کر جمع کر رہے ہیں کہ غزوات میں جانا ہے بھئی، مالی سخاوت، جانی سخاوت۔ خندق کا موقع ہے، ابھی جہاد شروع نہیں ہوا، مقابلہ نہیں شروع ہوا کافروں سے، محنت ہو رہی ہے، جسمانی محنت، خندقیں کھود رہے ہیں، سارے صحابہ لگے ہوئے ہیں، بڑی بڑی خندقیں کھود رہے ہیں، بڑے بڑے گڑھے کھود رہے ہیں، آسان کام نہیں ہے، بڑے بڑے خندقیں کھودی، تھک رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فضائل بیان فرما رہے ہیں، جسمانی سخاوت ہو رہی ہے۔ تو جسمانی سخاوت یہ ہے کہ کوئی مشکل میں آدمی ہے، سامان اس سے نہیں اٹھ رہا، اٹھا کر سامان پہنچا دیں، جسمانی سخاوت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ صبح کا جب وقت ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کی نماز سے فارغ ہوتے تھے تو مدینہ کے لوگ فجر کے بعد اپنے برتن پانی کے لایا کرتے تھے، اس میں پانی ہوا کرتا تھا، وہ برتن پانی سے بھرے ہوئے ہوتے تھے، اور وہ برتن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جاتے تھے دم کرنے کے لیے کہ آپ اس میں برکت ڈال دیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برکت کے لیے اپنا دست مبارک اس پانی میں ڈال دیا کرتے تھے، ہاتھ ڈال دیا، وہ لوگ لے جایا کرتے تھے، پھر اس پانی کو پیا کرتے تھے، اپنے بچوں کو پلایا کرتے تھے برکت کے لیے۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا، سردی کے دن ہوا کرتے تھے، سردی ہوا کرتی تھی، اور سردی میں وہ پانی آتا تھا، وہاں پہ کوئی گیزر تھوڑی تھے گرم ہونے کا، ٹھنڈا پانی آیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی خیر خواہی کے لیے یہ جسمانی سخاوت کر رہے ہیں، ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈال دیا، ایک برتن آیا ڈال دیا، دوسرا برتن آیا، آپ دیکھیں ٹھنڈا پانی ہے، ہاتھ میں بھی ٹھنڈک لگے گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے کی خوشی کی خاطر، اس کو آرام پہنچانے کی خاطر، اس کو فائدہ پہنچانے کی خاطر، دلجوئی کی خاطر ہاتھ ڈال دیا ٹھنڈے پانی میں، اب لوگ خوش اپنے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی وہاں پہ ایک عمل تھا
برکت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس برتن لایا کرتے تھے، اس میں پانی ہوا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک اس پانی میں ڈال دیا کرتے تھے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل سخاوت کا، یا آپ کی زندگی میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ یہ تھا، سب سے زیادہ یہ تھا، اس میں آپ پیچھے نہیں تھے۔ بلکہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ رات کو آرام فرمانے کے لیے بستر پہ لیٹے اور آپ نے اپنے بستر پر دیکھا تکیے کے نیچے کچھ درہم رکھے ہوئے ہیں، اٹھے آپ اور سونے سے پہلے پہلے ان کو خرچ کر دیا۔ بستر سے آپ اٹھے اور آپ نے ان کو پہلے خرچ کیا، کسی کو دے دیے، کسی کی حوالے کر دی کہ بھئی دے دینا کل، اپنے پاس سے خالی کر دیے، اور پھر آپ آرام فرما رہے ہیں۔ تو یہ سخاوت کا عمل اللہ کو بہت پسند ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اس میں ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ 3 آدمی اللہ کی طرف سے ان کو آزمایا گیا، اور ان میں سے تینوں آدمی جسمانی بیماری میں مبتلا تھے۔ ایک کو کوڑ کی بیماری تھی جس میں کمر جھک جاتی ہے، اور ایک کو جسام کی بیماری تھی، جسم پر نشان پڑے ہوئے تھے، اور ایک کو سر کے بالوں میں بیماری تھی کہ سر کے بال نہیں آتے تھے۔ تینوں آدمی بیمار تھے جسمانی لحاظ سے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں فرشتے کو بھیجا، اور ان تینوں سے اس فرشتے نے آ کر پوچھا الگ الگ کہ بھئی تمہیں کیا چاہیے، تمہاری کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا بھئی ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم اس بیماری میں مبتلا ہیں، ٹھیک ہو جائیں۔ فرشتے نے ان کے جسم پر ہاتھ پھیرا، بیماری ٹھیک ہو گئی۔ تینوں کے ساتھ ایسے ہی کیا۔ جو جسامی بیماری تھی، کھال والی بیماری، وہ بھی ٹھیک ہو گیا، کوڑ بھی مریض بھی ٹھیک ہو گیا، سر کا مریض بھی ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ کیا چاہتے ہو؟ مال چاہتے ہیں۔ ایک نے کہا مجھے گائیں چاہیے، ایک نے کہا اونٹ چاہیے، ایک نے کہا بکری چاہیے۔ فرشتوں نے ان کو دیا اور دعا کر دی برکت کی، بے شمار بکریاں اونٹ ہر ایک کے پاس ہو گئے، تینوں مالدار ہو گئے۔ مال کے لحاظ سے تینوں کے پاس خوب مال آ گیا، کیونکہ اس زمانے میں یہی مال تھا، اس زمانے میں یہی مال تھا، جس کے پاس اونٹ ہو، گائے بکری ہو۔ اب تینوں مالدار ہیں، جسمانی لحاظ سے بھی خوب صحت مند ہیں۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا تینوں کو کہ اللہ نے ان کو اتنے بڑا فضل فرمایا کہ اس مال کو خوب خرچ کرتے تاکہ اور مزید بیماریوں سے، آفتوں سے محفوظ رہتے۔ پھر تینوں کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے پھر آزمایا کہ ایک فرشتے کو بھیجا، وہ پہلے کے پاس آیا کہ بھائی تم جذامی بیمار تھے، اللہ نے تمہیں صحت دی۔ دوسرے کے پاس گیا، تم پر کوڑ کا مرض تھا، اللہ نے تمہیں صحت دی۔ تیسرے کے پاس گیا، تمہارے سر پہ بال نہیں تھے، اللہ نے تمہیں صحت دی۔ اب اور پھر تمہارے پاس مال نہیں تھا، اللہ نے تمہیں مال بھی دے دیا۔ فرشتے نے انسانی شکل میں یہ کہا کہ دیکھو میں ضرورت مند ہوں، اپنے مال میں سے کچھ مال تو دے دو۔ تو وہ تینوں آدمی، ان تینوں میں سے 2 آدمی مال دینے سے منکر ہو گئے کہ ہم تو نہیں دے رہے مال، ہم کیوں دیں تمہیں مال؟ میں تھوڑا سا ایک جانور دے دو، سارے جانور نہیں مانگ رہے، ایک دے دو۔ اس نے کہا ہم تو نہیں دیں گے۔ دونوں نے منع کر دیا، تو فرشتے نے ان کی اوقات یاد دلائی کہ تمہارے پاس تو مال کچھ بھی نہیں تھا، تم تو جسمانی بیماری میں مبتلا تھے، اللہ نے تمہاری جسمانی بیماری بھی ٹھیک کر دی، اور اللہ نے تمہیں مال دیا۔ وہ اپنی اوقات کو بھول گئے۔ انسان کے پاس جب تک مال نہیں ہوتا تو انسان کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ دے دیتے تو اللہ کو بھول جاتا ہے۔ تو وہ فرشتے کو کہنے لگے کہ نہیں یہ مال تو جدی پشتی میرے پاس ہے، اور میں تو کبھی بیمار نہیں ہوا۔ مال کی محبت، فرشتے نے اس کے حق میں بد دعا دی کہ تم جیسے تھے نا ویسے ہی ہو جاؤ، اگر تم مالدار تھے تو مالدار رہو گے۔ چنانچہ
جو ان کو بیماریاں جسمانی تھیں وہ بیماریاں بھی لگ گئیں اور مال بھی ان کا سارا ختم اور ہو گیا، تباہ ہو گیا. ویسے ہی پہلے والی کیفیت پر آ گئے. مال کی محبت اور مال خرچ نہ کرنے کی وجہ سے. ان میں جو تیسرا تھا حدیث میں آتا جس کی بینائی نہیں تھی، نابینا تھا، اس کے پاس فرشتے گئے اور اس سے جا کر بھی فرشتے نے کہا بھائی تو مریض تھا، تیری آنکھ بینائی نہیں تھی، اللہ نے تیری بینائی دی، مال نہیں تھا، اللہ نے تجھے بہت ساری بکریاں دیں، اب تو بس ہمیں نا ایک بکری دے دے اس میں سے. یہ نہیں کہا ہم فرشتے ہیں. اس شخص نے کہا بالکل تم سچ کہہ رہے ہو، میں آنکھوں سے محروم تھا، اللہ نے میری آنکھوں کی بینائی دی، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہ بکریاں جتنی ہیں اللہ نے مجھے دی ہیں، میرے پاس ایک بکری بھی نہیں تھی. اور پھر فرشتے سے کہا اس نے اشارہ کر کے کہ یہ 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں ہیں یہ سب اللہ کی دی ہوئی ہیں، اللہ نے برکت ڈالی ہیں، جتنی لینی ہے لے جاؤ، جتنی لینی ہے لے جاؤ. اللہ کی طرف سے یہ امتحان میں کامیاب ہو گیا. فرشتہ نے یہ کہا کہ ہم بکری لینے نہیں آئے، ہم اللہ کی طرف سے تمہیں آزمانے آئے تھے. تمہارے 2 ساتھی امتحان میں فیل ہو گئے، آزمائش میں فیل ہو گئے اور ان کو ان کی پہلی حالت پر لوٹا دیا گیا، اور تم نے خرچ کرنے میں رکاوٹ نہیں ہے، فوراً تم نے خرچ کیا، دینے میں رکے نہیں. یہ نہیں سوچا کہ میرا مال میرا مال. آج تو انسان یہی کہتا ہے میرا مال میرا مال. تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال میں برکت ڈال دی اور تم اس مال سے فائدہ اٹھاؤ. حدیث شریف میں آتا ہے جب صبح ہوتی ہے تو 2 فرشتے اللہ کی طرف سے اعلان کرتے ہیں. صبح کے وقت 2 فرشتے روزانہ اللہ کی طرف سے اعلان کرتے ہیں، اعلان نہیں دعا دیتے ہیں. ایک فرشتہ کہتے ہیں کہ اللہ جو مال خرچ کرے اس کے مال میں خود برکت ڈال دیجیے گا روزانہ صبح. یا اللہ آج کا دن جو بندہ آپ کا مال خرچ کرے اب اس کے مال میں خوب برکت ڈال دیے گا. دوسرا کہتا ہے کہ اللہ آپ کا جو بندہ بخل کرے مال خرچ نہ کرے اس کے مال کو ہلاک کر دیے گا. آمین بھی کہتے ہیں دوسرے کی دعا پر. تو روزانہ صبح کے وقت اللہ کی طرف سے فرشتوں کی یہ دعا ہوتی ہے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کا خود کا عمل، آپ کی زندگی کی بہترین خوبی، آپ کے صحابہ کی زندگی اسی پر تھی، اسی پر تھی. خرچ کرنے کو بہت پسند کیا کرتے تھے، بہت پسند کیا کرتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ایسے ایسے واقعات ہیں، پوری کتابیں ہیں. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض کیا بھائی غزوے میں جانا ہے، مال لاؤ. سارے صحابہ اپنی طاقت کے مطابق لاتے رہے. حضرت عثمان بے تحاشا مال لے کر آ گئے، ہزاروں کی تعداد میں غلام، سواریاں، پیسے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ مال بہت دیا تھا حضرت عثمان کو، خاندان کی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا تھا ان کو. اتنا مال لے کر آ گئے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا مال دیکھا تو آپ نے ان کو کئی مواقع پر دعا دی. اور اس موقع پر حضرت عثمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان اب تم جو بھی کرو تم اللہ کے یہاں بخشائے ہو. تم نیکی کرو یا نہ کرو تمہاری نیکیاں پوری ہو گئی ہیں، اللہ نے تمہیں قبول کر لیا ہے. بہت خوش ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال کو یوں کر رہے تھے، یوں کر کے یوں ڈال رہے تھے اور مسکرا رہے تھے. عثمان آج کے بعد تم اللہ کے ہاں مقبول ہو گئے، اللہ نے تمہیں وہ مقام دے دیا کہ اب تم کوئی گناہ کرو یا نیکی کرو ضرورت نہیں ہے. ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں. ایک اور موقع پر مال خرچ کرنے کا وقت آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی. حضرت ابوبکر صدیق بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت خرچ کیا کرتے تھے. تو حضرت عمر نے اس دفعہ کہا کہ میں حضرت ابوبکر سے آگے نکلوں گا. ہر دفعہ ابوبکر آگے ہوتے ہیں. اور حضرت عمر اپنے گھر گئے اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوے کی تیاری فرما رہے ہیں، جہاد کی تیاری ہو رہی ہے تو مال کی ضرورت ہے. تو گھر والوں سے کہا کہ اپنے سارے مال کو جمع کرو، سارا مال گھر کا جمع کریے، ساری ضرورت کی چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں، پہننے اوڑھنے کی چیزیں. اور فرمایا اس کے 2 حصوں میں کر دو. 2 حصے کی آدھا حصہ حضرت عمر نے اٹھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں لا کے ڈال دیا، اور آدھا گھر والوں سے کہا تم رکھ لو اپنے لیے، ضرورت کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا
کہ عمر کیا لے کر آئے، کیا چھوڑ کر آئے؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول سارے گھر کے سامان کو اکٹھا کر کے 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک گھر والوں کو چھو دیا، ایک حصہ آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، خوشی کا اظہار فرمایا، دعائیں دیں۔ تھوڑی دیر میں حضرت ابو بکر صدیق سامان لے کر آئے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے ابو بکر کیا لے کر آئے ہو، کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت ابو بکر فرمانے لگے اللہ کے رسول سارے گھر کے سامان کو جمع کیا، سارا سامان جمع کیا، ایک طریقے سے پورے گھر کی جھاڑو لگائی، سارا کا سارا سامان جمع کر کے اٹھا کر آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دیا۔ گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ اللہ اور اس کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ حضرت عمر دل میں سوچ رہے ہیں کہ ابو بکر تم مجھے آگے نہیں نکلنے دو گے۔ حضرت عمر دل میں سوچ رہے ہیں کہ ابو بکر تم، حضرت عمر نے یہ روایت نقل کی ہے، انہی کی اس سے روایت ملتی ہے کہ ابو بکر نے مجھے کبھی خیر کے کام میں آگے نہیں جانے دیا، کیونکہ صحابہ میں جذبہ یہ تھا، وہ مال و دولت کا مقابلہ نہیں کرتے تھے، وہ نیکیوں میں، خیر کے کاموں میں مقابلہ کرتے تھے۔ ہم میں اور ان میں یہی فرق ہے۔ ان کا جو اللہ نے مقام اور مرتبہ اتنا عالی رکھا ہے، قرآن کریم میں ان کی تعریف فرمائی ہے، وجہ اس کی یہ تھی کہ ہم دنیا کی چیزوں میں مقابلہ کرتے ہیں کہ اگر کسی کو دیکھا کہ اس کی گاڑی نہیں ہے تو ہم بھی کوشش کریں گے اس سے اچھی گاڑی ہو جائے۔ کپڑوں کا مقابلہ ہمارے یہاں ہے، گھر بنانے کا مقابلہ ہمارے یہاں، اس کا اونچا گھر ہے ہم اس سے اونچا گھر بنائیں گے، ہمارے ہاں ان چیزوں میں مقابلہ ہے۔ اور صحابہ کے ہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ان پر ایسی تھی، ان کی تربیت ایسی ہوئی تھی کہ وہ نیکیوں میں مقابلہ کرتے تھے کہ میں آگے نکل جاؤں خیر کے کام میں، اور اس میں خوش ہوا کرتے تھے، اس میں خوش ہوا کرتے تھے۔ تو اصل اللہ تعالیٰ نے جو مقابلے کا میدان بنایا ہے وہ تو خیر کی جگہ ہے، خیر کے کام ہے، نیکیوں کے کام ہے، نیک کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک عادت ہے سخاوت، خرچ کرنا، دوسروں کے کام آنا، اپنی صلاحیتوں سے، اپنی جسمانی صلاحیتوں سے، اپنے مال سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس خوبی میں سے کچھ حصہ عطا فرما دے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین عاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد یا ذا الجلال والإکرام یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہمارے اس وقت کے جمع ہونے کو، بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ آپ کی توفیق سے جو کچھ باتیں کہیں سنی، یا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی سیرت اور صورت ہمیں عطا فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب محبت نصیب فرما دیجیے، خوب اتباع سنت کی توفیق نصیب فرما دیجیے، ہر کام سنت و شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہر طرح کی خیر عافیت نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ کامل ایمان اور کامل یقین نصیب فرما دیجیے، ایمان کی حلاوت و لذت نصیب فرما دیجیے، اپنی محبت نصیب فرما دیجیے، قرآن کریم کی بہاریں نصیب فرما دیجیے، گناہوں سے ہم سب کے لیے بچنا آسان فرما دیجیے، تمام تر گناہوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، حب جاہ اور حب مال سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری ضرورتوں کو اپنے خزانوں سے پورا فرما، دنیا آخرت کی خیر و بلائیاں، خوشیاں، راحت نصیب فرما، دنیا آخرت کے غم دکھ صدموں سے ہم سب کی حفاظت فرما، بیماروں کو صحت و عافیت نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال نصیب فرما، جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کا غیب کے خزانوں سے انتظام فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔